جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک تو یہ ہے کہ ہم متعین کریں نصاب امتحان کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ پچھلے امتحان میں 20 اسباق تک غالباً ہمارا امتحان ہوا تھا. سمائی کا امتحان کب تک ہوا تھا؟ 20 یاد ہے یا نہیں؟ مجھے سر تو جی 27 یاد ہے مجھے، اگر کسی اور کو بہتر پتا ہوگا. 27 تھا. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم وبرکاتہ. سر السلام. 27 تک ہی تھا، 27 تک ہی تھا. اچھا پہلے 8 چیپٹر چھوڑ دیے تھے. اچھا 27. پھر ایسا کریں کہ 28 سے آپ کر لیں. اگر زیادہ نہیں ہوتا تو 50 زیادہ ہو جائے گا میرا خیال ہے. یہ 45 کر دے، کیا خیال ہے؟ سر جی 50 کر لیجئے، مطلب ہاں 50 صحیح کر رہے دے. گا. اچھا چلو 50 میں کر تو دیں. یہ گنتی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، جو گنتی ہماری بعد میں شروع ہونی ہے تو گنتی سے پہلے تک کر او لیتے ہیں. جو ہاں جی 53 آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. خیر انشاءاللہ یہ 50 تک کر لے. 28 ٹو ٹھیک ہے جی. 50 ٹھیک ہے. 28 ٹو 50. تو یہ انشاءاللہ یہ آپ سمجھ لیں یہ ابواب ہے. اس میں سے ہم پیپر بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ایزی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ عافیت رکھے. جو عربی کا معلم ہے انشاءاللہ اس کا پھر کال کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس کا بھی کال متعین کر دیں، ذرا یاد کروا دیں ذرا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ خیر رکھے جی. اچھا جی، دوسری بات ہی کوئی کل بہن پوچھ رہی تھی کہ کوئی آیت ہے جو ہم نے غالباً 75 صفحے میں پڑھی تھی، جو سبق نمبر 10 کا حصہ تھا، اور مشق نمبر 9 الف میں یہ 21 نمبر پہ تھا. کس میں تھا؟ 21 نمبر پہ، آخری نمبر پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یہی پوچھا تھا نا؟ ان فی جی ذلک. سر، جی یہ یہی پوچھا تھا. اس میں ان یہ پھر جی جی ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یہ آیت تھی ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اس میں ترکیب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہے. یہ صرف تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ خبر مقدم آئی ہے اور اسم اس کا مؤخر ہے ان کا. ان حرف حروف مشبہ بالفعل میں سے. اسم منصوب خبر مرفوع آتا ہے. آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوتا ہے یہ اس کا اسم منصوب بنتا ہے. جو مبتدا کی خبر ہوا کرتی تھی وہ خبر اب اس ان کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ فرق ہے بس. ان یہاں عامل ہے، اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے. ان حرف حروف مشبہ بالفعل میں سے فی ذالک. فی حرف جر ہے، ذالک کیا ہے؟ یہ اس کا مجرور ہے محلن، کیونکہ یہ مبنی ہے. محلن مجرور کہیں گے. جار مجرور یہ متعلق ہے، متعلق چاہتے ہیں. متعلق جو ہے یہاں مقدر ہے وہ ہے موجود. ان فی ذالک موجود. اب موجود جو ہے یہ متعلق ہے فی ذالک کا. فی ذالک متعلق مل کر یہ ان کا خبر مقدم. لام حرف تاکید ہے، یہ لام تاکید کے لیے ہے. لا عبرتن. عبرتن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اور لام حرف جر ہے. اولی یہ مضاف ہے الابصار کی طرف، وہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہو کر یہ مجرور لام حرف جر کا. لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر عبرتن کے ساتھ متعلق. عبرتن متعلق اپنے متعلق سے مل کر یہ اسم بنا ان کا. ان اپنے اسم مؤخر سے اپنے خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنا. جملہ اسمیہ خبریہ. اب بتائیں ذرا، کچھ سمجھ آ گئی اس کی ترکیب؟
جی جی استاد جی سمجھ میں آ گئی پھر ٹھیک ہے اس کی انشاءاللہ، جزاک اللہ، شکراً۔ اچھا استاد اچھا جی ایک جی، چیز یہ صرف پوچھنی تھی استاد جی کہ ادھر ہم اس کو دو متعلق کر سکتے ہیں کہ انا لعبرتن کو ہم اس کو اسم بنا دیں انا کا، اور پھر فی ذالک اور لی اولی الابصار ان دونوں کو متعلق 1 اور 2 بنا کر تو ثابتتن کے متعلق کر دیں، تو موجود کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، موجود یس۔ دیکھیں جار مجرور پہلا بھی ہے بعد میں بھی ہے۔ پہلے والے کو ہم خبر بنائیں گے اپنے متعلق سے لے کر، ٹھیک ہے، اور ٹھیک دوسرے ہے والے سر کو جی۔ اسم بنائیں گے، الگ الگ بنیں گے، مکس نہیں ہوں گے، اچھا کیونکہ استاد جی۔ یہ حکم میں الگ ہے۔ وہ فی ذالک موجود، یہ خبر ہے ان کا مقدم، لعبرتن لأولی الابصار یہ اسم مؤخر ہے ان کا، پھر جملے اس میں خبری بنے اس طرح، ٹھیک ہے اچھا نا جی، اچھا اس طرح کریں گے۔ ہاں جی، اب آتے ہیں سر جی درس کی ایک طرف۔ جی چھوٹا سا سوال تھا، سوری جی سر، ایک چھوٹا جی سا سوال تھا سر جی، جی یہ کہ وہ جملے جب ہم جملے کی بات کرتے ہیں تو جملہ انشائیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر یا وائس ورسا ہو سکتا ہے؟ جملہ انشائیہ ایک دوسرے کا عطف ایک دوسرے پہ ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں جی، جب مغایرت ہو معنی میں عطف ہو سکتا ہے، عطف میں مغایرت چاہیے ہوتا ہے اعراب کے مطلب لحاظ آپ سے۔ کا ہاں جی، اچھا ہاں جی، مغایرت ضروری ہے، جو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں معنوی لحاظ سے کیا ہوتی ہے، مغایرت ہوتی ہے، لیکن اعرابی لحاظ سے پھر کیا ہے، یکسانیت ہوتی ہے، اس میں مغایرت نہیں ہوتی۔ جو اعراب معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی معطوف کا بھی ہوتا ہے، بس اس میں مغایرت جی، کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، بس باقی کوئی مطلب نہیں۔ جملے کی جب ہم بات کرتے تو اعراب تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، تو یہ کہ لائک جملہ انشائیہ ایک جگہ آ رہا ہے اور اس کے بعد حرف عطف کے بعد جملہ خبری خبریں، آ رہا ہوگا، تو ہاں ہم آرام سے کر سکتے ہاں، ہیں اس کا بالکل بالکل عطف عطف اور کر ہاں۔ سکتے ہیں اگر ٹھیک ہے حرف سر جی، عطف موجود ہے، تو اگر موجود ہے حرف جی 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 عاطفہ جی تو وہ پھر عطف ہو جاتا ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جی، جزاک اللہ سر۔ اب آتے ہیں الدرس الثالث والخمسون کی طرف۔ یہ ہے 63 نمبر سبق، الاملاء۔ یہاں اب املا ہے، لکھوانا، اور املا کے قواعد ہے کچھ۔ المفردات، اب یہ پہلے مفردات استعمال کرے گا، افعال۔ تسألو فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب، یہ دونوں اس میں سے آ سکتے ہیں۔ تسألو وہ پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، تم پوچھتے ہو، تم ایک مرد۔ توضأنا ہم نے وضو کیا، دو مردوں نے، دو عورتوں نے، ہم سب مردوں نے، ہم سب عورتوں نے، جمع متکلم کا صیغہ ہے توضأنا۔ قرأنا ہم نے پڑھ لیا، اکلنا ہم نے کھایا، رأیتنا تم سب عورتوں نے دیکھ لیا، توضأنا تم نے وضو کیا، ان سب نے، یعنی توضأنا تم نے وضو کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جئنا، اب جئنا آئی سب عورتیں، ہاں جی، جا جاؤ، جا جاؤ، جا ات جا اتا، جئنا، جئنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جئنا، ٹھیک ہے۔ نأکلو، نأکلو ہم کھاتے ہیں، جمع متکلم، نأکلو۔ اصوات، اصواتن جمع صوت کی ہے، آوازیں۔ رائحتها اس کی خوشبو۔ قمتن تم سب کڑی ہو گئی، جمع مؤنث حاضر۔ اخذنا ان سب عورتوں نے لے لیا، اخذ یاخذو کس سے ہے، اخذ یاخذو نصر ینصرو باب سے ہے، محموز الفا ہے، ہفت اقسام میں سے محموز الفا ہے، اخذ یاخذو نصر ینصرو باب سے۔ رأیتن ان، رأیتن تم سب عورتوں نے دیکھ لیا، تم سب جمع عورتوں نے دیکھ لیا، جمع مؤنث ہاں جی حاضر۔ آباؤہن ان سب کے آبا، ان سب کے باپ۔ امہاتہن ان سب کی مائیں، ان سب کی مائیں۔ الجمل، سعیدتو، سعیدتن طفلتن جمیلتن ذکیتن، سعیدہ بچی ہے، خوبصورت اور ذہین۔ قامت من نومہا اپنی نیند سے اٹھی، وتوضأت وضو کیا، وصلت نماز پڑھی، ثم ذهبت الى امہا پھر والدہ کے پاس، اپنی والدہ کے پاس گئی، وسلمت علیہا اس کو سلام کیا، وقبلت یدہا اس کا ہاتھ کو بوسہ دیا، وسألتہا اور اپنی والدہ سے پوچھا، این اخی حامد میرا بھائی حامد کہاں ہے؟ فقالت والدہ نے کہہ دیا جواب میں، فقالت الام والدہ نے کہہ دیا، ہوا ذهب مع والدہ الى المسجد وہ اپنے ابو کے ساتھ مسجد گیا، وہ چلا گیا کہاں حامد؟ اپنے ابو کے ساتھ مسجد، یعنی تمہارے ابو کے ساتھ وہ مسجد چلا گیا نماز کے لیے۔ المرأۃ عورت جو ہے، ہیا البنت
وہ بیٹی ہے، والاخت بہن ہے، والام ماں ہے، والزوجۃ اور بیوی ہے۔ مطلب یہ اللہ نے مقام دیا عورت کو۔ ہاں جی، ایک سٹیج اس کا بیٹی کا ہوتا ہے، دوسرا سٹیج اس کا بہن کا ہوتا ہے، تیسرا ہے یہ وہ ماں بن جاتی ہے اور بیوی بن جاتی کسی کی۔ لہٰذا یہ چیزیں اللہ رب العزت نے، یہ جو مقامات ہے، یہ جو فیسلٹیز ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہاں جی یہ ڈگریز دی ہے تو اپنی زندگی میں یہ عورت کو دی ہے۔ بیٹی، ہاں جی، بہن، والدہ اور زوجہ، ہر ایک اپنا اپنا مقام ہے۔ لہٰذا جب اتنی اہم چیز ہے تو یجب تربیتها تربیتا اسلامیتا صحیحتا، لہٰذا پھر عورت کا تربیت ضروری ہے، ایسا تربیت جو کہ صحیح اور اسلامی تربیت ہو۔ اسلامی اور صحیح تربیت اگر عورت کا ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا خاندان پھر صحیح رہتا ہے، کیونکہ یہ پہلا مدرسہ ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ ام جو ہے یہ مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ ہے، اگر اس کو تم نے تیار کیا، اچھی تربیت کی، تو گویا کہ پورا ایک نسل کو تم نے تیار کیا۔ اب پہلا مدرسہ وہ ام ہے، والدہ ہے، بچہ اس سے سیکھتی ہے۔ اگر اس کی اپنی تربیت اچھی ہے تو اولاد کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی، اگر اس کی اپنی تربیت نہیں ہے تو اولاد کو کیا تربیت دے گی؟ لہٰذا اولاد بگڑتی ہوئی بڑی ہو جائے گی، لہٰذا وہ عمریں اس کی بڑی ہوتی جائیں گی اور بگڑتی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا کا بہت زیادہ کیا ہے اس میں عورت کا رول ہے۔ حتی یکون ایمانها، یہاں تک کہ ایمان اس کا ہو ہاں جی قوی، عورت کا ایمان قوی ہونا چاہیے۔ تعرف حقوق الوالدین، عورت ایسی ہو کہ والدین کا حقوق کا بھی اس کو پتہ ہو، جانتی ہو والدین کے حقوق کو۔ کیوں؟ لأنہا بنتن، کیونکہ ایک سٹیج ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیٹی ہوتی ہے، اب بیٹی ہونے کے ناطے والدین کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے اس کو، تاکہ یہ والدین کی خدمت کر سکے۔ وَتَعْرِفُ حُقُوقَ، اور اسی طرح اس پر لازم ہے کہ وہ جان لے حقوق اخواتہا، اپنے بھائیوں کے حقوق کو، واخواتہا، اپنی بہنوں کے حقوق کو، لأنہا اختن، کیونکہ یہ کسی کے بہن ہے، بہن ہونے کے ناطے بھائی اور بہنوں کی حقوق ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ وَتَعْرِفُ حُقُوقَ أَوْلَادِهَا، اور اسی طرح اولاد کے حقوق کو پہچان لے۔ کیوں؟ لأنہا امن، کیونکہ یہ والدہ ہے۔ وَتَعْرِفُ حُقُوقَ زَوْجِهَا، اور یہ بھی لازم ہے کہ وہ پہچان لے زوج کے حقوق کو، لأنہا زوجۃ، کیونکہ یہ زوجہ ہے، اپنے فرائض سر انجام دے سکے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے حقوق عورت پر ہے، یہ حقوق عورت جانے نہ، اب بھائیوں کے اوپر بھی بہن کے حقوق ہے، ان کو بھی جاننا چاہیے۔ ہاں جی، والد کے اوپر بھی بیٹی کے حقوق ہے، وہ والد کو بھی جاننا چاہیے۔ خاوند کے اوپر بھی بیوی کے حقوق ہے، خاوند کو بھی بیوی کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، تو تب گاڑی چلتی ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں عام طور پہ لوگ پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڑائیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ناچاقی ہے بیوی اور خاوند کے درمیان میں، یہ وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو حقوق کو یہ نہیں جانتے، اصل خرابی یہاں ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیوی کو سکون کا ذریعہ قرار دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ سب سے جو خرابی کی جڑ ہے وہ بیوی ہے، ہاں جی، اسی کو لوگ ملامت کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بیوی کے حقوق اگر خاوند صحیح ادا کرے اور اس کے رشتہ دار اس کا احترام کریں تو بیوی کبھی بھی نہیں بگڑتی، یہ لوگ بگاڑتے ہیں۔ ہاں جی، وہ فارسی میں کہتے ہیں نا، بتنگ آمد بجنگ آمد، ایک آدمی کو تم تنگ کرتے ہو تو پھر وہ لڑائی پہ اتر آتا ہے۔ اس طرح دیکھیں کتا کتنا ایک نجس جانور ہے، بد شکل بھی ہے، ہاں جی، لیکن اگر اس کو بھی تم چھیڑو گے نا تو وہ پھر معاف نہیں کرے گا، وہ کاٹنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح انسان بھی ہے، انسان کو کوئی انسان تنگ کرے تو پھر تو ایکشن لیں گے تو ری ایکشن تو ہوگا۔ تو یہ جو معاشرے میں بگاڑ ہے، یہ وجہ یہ ہے، ایک دوسرے کے حقوق آپ نہیں جانتے۔ اگر حقوق جانے تو پھر مسئلے حل ہے، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے ٹانگ کھنچائی، یہ وہ، کسی کا حقوق مارنا، تو اسی وجہ سے ساری کی ساری خرابی آتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اسلام نے اتنا ایک پیارا نظام دیا،
اگر واقعی اس پہ بندہ چلے تو کوئی لڑائی کوئی دشواری ہے ہی نہیں، سب اپنے اپنی جگہ پہ کیا رہیں گے، خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیونکہ یہ زوجہ ہے، زوجہ ہوتے ہوئے خاوند کے حقوق کا اس کو پتہ ہونا چاہیے، تو بات پھر کیا ہے، بنتی ہے۔ اچھا جی، قواعد الاملاء کی طرف آتے ہیں۔ آج حمزے کے حوالے سے یہاں بھی کچھ قواعد ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں 3 قاعدے بیان کر رہے ہیں، پہلا قاعدہ، دوسرا اور تیسرا۔ نمبر 1، اگر حمزہ مفتوحہ ہو، خود اس کے اوپر حرکت فتحے کا ہے اور اس کے بعد حرف مدہ نہ ہو، حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ حمزہ یاد رکھیں درمیانی کلام میں ہے، درمیان میں کلام آ گیا، حمزہ خود متحرک ہے، اس کے بعد والا حرف مدہ نہیں ہے، ہاں جی، تو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ لفظ کی شکل میں لکھا جائے گا، یہ حمزہ لکھا جائے گا، اس سے پہلے جو حرف ہے، ہاں جی، اس کی جو حرکت ہے، مثلا سألا، اب حمزہ آ گیا سین کے بعد، اور حمزے کے بعد لام ہے، یہ حرف مدہ نہیں ہے، اور حمزے کے اوپر فتحہ بھی ہے۔ اب جو اس سے پہلے والا سین حرف ہے، تو اس حرف کا جو حرکت ہے وہ فتحہ ہے، اور فتحہ اپنے ماں بعد ہمیشہ کیا چاہتی ہے، الف، کیونکہ الف اور فتح کا آپس میں جوڑ ہے، تو اس کا مزاج الف کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ اب ہمیشہ فتحہ اپنے ماں بعد واو یا نہیں چاہتی، وہ الف چاہتی ہے، تو لہٰذا اس میں پھر حمزے کو ہم الف کی شکل میں لکھیں گے، اس زبر کو لحاظ رکھتے ہوئے جو سین کے اوپر ہے۔ تو اس میں کیا کریں گے دیکھیں، اور اس حرف کے حرکت کے شکل میں اس کو لکھا جائے گا، اس حرکت کی شکل الف والی ہے، جیسے زبر کے مثال میں سا آلہ، سا آلہ، ٹھیک ہے نا جی۔ پیش کی مثال لو، لو او، لو، لو او یون، لو آئی، جیسے لو آئی پڑھتے ہیں، یا لو او، لو، لو او یون۔ اب اس میں کیا ہے، حمزے کے اوپر کیا ہے، لو آ یون، لو آئی، لو آئی لفظ ہے نا، لو آئی، حمزے کے اوپر زبر ہے، لیکن ماقبل کیا ہے، لام کے اوپر حرکت کیا ہے، لام کے اوپر پیش ہے۔ اب پیش اپنے ماں بعد کیا چاہتا ہے، واو، حمزے کو تو ہم پڑھیں گے لیکن واو کے اوپر لکھا جائے گا، واو کی شکل میں، ٹھیک ہے نا جی، لو آئی۔ اب آپ کہیں گے کہ لو آئی میں تو یہ کیا ہو گیا، یا آ گئی، اور یا حرف مدہ ہے، نہیں، کس نے کہا حرف مدہ ہے، یا ساکن ماقبل حمزے کے اوپر کیا ہے بھائی، صبر ہے، یہ یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے، یہاں حرف مدہ نہیں ہے، یہ یا لین ہے، کیونکہ مدہ تب ہوتی ہے اگر اس حمزے کے نیچے کسرہ ہوتا، پھر اس یا کو ہم کھینچ کے پڑھتے۔ اب یہاں یا جو ہے یہ مدہ نہیں ہے، یاد رکھیں، یا لین ہے، لین، تجوید پڑھ رہے ہو نا، تجوید کے قواعد میں یہ ہے، لین، حرف لین اور حرف مدہ، اس میں فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب لوئی ہے، لوئی، لوئی ایک قبیلہ تھا، بنی لوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی یہ آتا ہے، اور زیر مثال، زیر کی مثال یہ ہے، حمزہ خود متحرک ہے لیکن ما، اس سے پہلے والا حرف، ہاں جی، اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ زیر کی ہے، تو حمزے کو ہم کس پہ لکھیں گے، ایک یا کی شکل میں لکھیں گے، دندانے پہ لکھیں گے، جیسے فی آتن، یہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے کہ فی یتن ہے، فی یتن، لیکن یا کا نشان ڈال کر حمزے کو یا کے اوپر لکھا گیا، فی آتن، یہ ماقبل کسرے کی وجہ سے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ حمزہ آگے درمیان میں متحرک بالفتحہ، ماقبل والا حرف، اس سے پہلا والا حرف جو ماقبل والا حرف ہے اس کو حرکت کو دیکھ کر اسی کی شکل میں اس حمزے کو لکھیں گے، فتحہ ہے تو الف کی شکل میں، ضمہ ہے تو واو کی شکل میں، کسرہ ہے تو یا کی شکل میں، یہ قاعدہ۔ سر جی آپ کا مائک میوٹ ہے، آواز نہیں آ رہی۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اب آواز آ جی رہی ہے جی جی؟ آواز، جی استاد جی اب آ گئی آواز آ جی۔ گئی، اچھا، شکر، جزاک اللہ۔ اب اس میں یہ تھا کہ تھوڑا سا نا بیچ میں بند ہو گیا تھا، بہرحال یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اس انٹرنیٹ کا ایشو چلتا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں، فئاتن سمجھ آئی بات؟ یہ پہلا قاعدہ۔ اب دوسرا قاعدہ یہ ہے، اگر اس مفتوحہ حمزہ سے پہلے، یعنی حمزہ مفتوح ہے، اس سے پہلے حرف صحیح اور ساکن ہو۔ حرف صحیح کا مطلب ہے کہ حرف علت نہیں ہے، محموز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، مضاعف نہیں ہے، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ لیکن نحویوں کے ہاں صحیح وہ ہوگا جس میں حرف علت نہ ہو لیکن ساکن ہے، تو اسے الف کی شکل میں لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ یسألو مسألتن، یسألو مسألتن۔ اب یسألو میں حمزہ تو متحرک ہے لیکن اس سے پہلے سین ساکن ہے، تو اس کو الف کی شکل میں لکھا جائے گا۔ حمزے کا جو اپنا حرکت ہے اس کا لحاظ رکھا گیا یہاں۔ حمزے کا اپنا حرکت کیا ہے؟ وہ زبر ہے، تو زبر بعد والا حمزے کو زبر کی شکل میں لکھیں گے، یسألو مسألتن۔ اب ماقبل ساکن کو نہیں دیکھا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ ساکن سے فتح قوی ہے، یہاں جو اقوال حرکات ہے اس کا لحاظ رکھا گیا۔ اقوال حرکات کیا ہے؟ یہاں زبر ہے، کیونکہ ساکن سے قوی ترین وہ زبر ہے۔ ہو گیا جی، یسألو مسألتن۔ 3 نمبر پہ، اگر اس حمزہ مفتوحہ کے بعد حرف مدہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے، اس کی دو حالتیں ہوں گی۔ حمزہ آ گیا متحرک بالفتحہ لیکن اس کے بعد والا حرف مدہ ہے، تو پھر اس میں دو حالتیں ہیں۔ اگر اس کا پہلا حرف بعد والے حرف سے ملا ہو، یعنی پہلا حرف بعد والے اس کے ساتھ ملا ہو، یعنی جڑ کے کلمہ لکھا گیا ہو، تو اسے دندانے پر لکھا جائے گا حمزے کو۔ مثال کے طور پہ مکافآتن، مکافآتن، اصل میں مکافأتن ہے، مکافأتن۔ مکافأہ کہتے ہیں بدلے کو، جیسے ہم کہتے ہیں مکافات عمل، ٹھیک ہے، مکافأہ، مکافآت جمع ہے۔ اب دیکھیں، حمزہ آ گیا متحرک، اس کے بعد والا حرف کیا ہے؟ وہ مدہ ہے، الف ہے، کیونکہ الف سے پہلے جب زبر ہو تو وہ الف الف مدہ ہوتا ہے۔ مکافآت پڑھیں گے، مکافآت۔ اب یہاں کیا کریں گے؟ اب مکافأہ میں فا اور حمزہ ایک ہی جگہ پر اکٹھی لکھی جاتی ہیں، فاصلہ کوئی نہیں ہے، تو حمزے کو ہم نے دندانے پہ لکھا، کسی حرف پہ نہیں لکھا، دندانے کے اوپر لکھا۔ فا کے بعد ایک دندانہ ڈال کر الف سے پہلے اس میں حمزہ لکھا۔ ملجآنی، ملجآنی، دیکھیں جیم کے بعد ہم نے حمزے کو دندانے پہ لکھا، کسی حرف پہ نہیں لکھا، نہ الف پر، نہ واو پر، نہ یا پر۔ ملجآنی، دو جائے پناہ، دو جگہ پناہ کی۔ اگر ماقبل اس کا بعد سے ملا ہوا نہیں ہے، یعنی حمزے کا پہلا والا اور بعد والا آپس میں ملا نہیں ہے، جدا جدا کیا ہے؟ حروف ہے، ہاں جی، کلمے الگ ہے، تو اسے علیحدہ لکھا جائے گا، کس کو؟ حمزے کو۔ مثال کے طور پہ جز آنی، اصل میں جز ان تھا نا۔ اب یہ جو الف اور نون ہے یہ تو بعد میں اضافہ کیے گئے ہیں، کس کے لیے؟ تثنیہ کے لیے۔ اس میں تو کیا ہے؟ جز ان میں حمزہ بالکل الگ تھا، کس سے؟ ذا سے الگ، ہاں جی، الگ تلگ لکھا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم کیا کریں گے؟ پھر حمزے کو بالکل الگ لکھیں گے، اعلی السطر اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعلی السطر، عربی کے اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اعلی السطر۔ یہ بالکل لکیر کے اوپر لکھا جائے گا، جیسے کہ حروف لکیر کے اوپر لکھا جاتا ہے، اس کو حرف سمجھ کر الگ سا یہ بالکل مستقل لکھا جائے گا۔ جز آنی، دو جز، قرآ، دونوں نے پڑھا، تثنیہ کا صیغہ ہے، قرآ واحد ہے، قرآ، قرآ، یقرآنی مضارع کا صیغہ ہے، وہ دونوں پڑھتے ہیں، پڑھیں گے۔ لم یقرآ، ان دونوں نے نہیں پڑھا۔ اب اس میں دیکھیں حمزہ بالکل الگ تلگ اعلی السطر لکھا گیا۔ یہ کب؟ یہ اس صورت میں کہ حمزے کا ماقبل اور مابعد آپس میں ملے نہ ہو، تو اس کو ہم اعلی السطر لکھیں گے، دندانے پہ نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ معانی الکلمات، قبلت، اس نے بوسہ دے دیا، بوسہ دینا ہاتھ کو، ٹھیک ہے نا جی، عرب جب ملتے ہیں تو سر سے بوسہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ نومن، نیند۔ یجب، ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے، یجب، واجبات جس کو کہتے ہیں۔ التربیت، و تربیت کرنا، ہاں جی، تربیت یعنی عورت کی تربیت،
ٹھیک ہے، جیسے گزرا ہے ابھی، التربیت و تربیت، التعلیم و تربیہ. ہاں جی، تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت یہ ضروری ہوتے دونوں، لازم ملزوم ہے. حتی تعرفہ، تاکہ وہ جان لے، کون؟ وہ عورت. فئاتن جماعت، فئاتن جمع ہے فئاتن. اب اس میں حمزہ دندانے پہ لکھا گیا کیونکہ حمزے سے پہلا اور بعد والا حرف آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو دندانے پہ لکھا گیا، اعلی سطر نہیں لکھا گیا. مکافعتن یہ بھی دندانے والا ہے. مکافئتن، مکافعہ بدلہ. ملجأن پناہگاہ. اب ملجأن میں لا ملجأ ولا منجأ، ملجأن یہ بھی دندانے پہ لکھا جاتا ہے. اگر اس کے بعد الف آ جائے اور نون آ جائے، ملجأنی، اس کو دندانے پہ لکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے آج کا سبق. باقی جو عدد ہے انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے سے پڑھیں گے. اب اس میں تفصیل ہے، میں پہلے آپ کو لکھواؤں گا یہ. ٹھیک ہے نا جی. عدد کی 3 قسمیں ہیں، پہلے یہ لکھوانی ہے: عدد مفرد، عدد مرکب بنائی، عدد مرکب معطوف. یہ بتاؤں گا کہ مفرد کہاں سے کہاں تک ہے، عدد مرکب بنائی کون سا ہے، کہاں سے کہاں تک ہے، عدد مرکب معطوف کہاں سے کہاں تک ہے. پھر ہر عدد کا اپنے معدود کے ساتھ کیا ہے، قواعد ہے کہ عدد معدود کے ساتھ کیسے آ رہا ہے، کراس میں آ رہا ہے یا توافق میں آ رہا ہے، جمع آئے گا مفرد آئے گا، کیسے آئے گا. اب یہ تو پورا ایک تفصیل ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. عدد المعدود. اور اسی طرح پھر معدود 3 قسم کا ہے. ایک معدود ہے 1 اور 2، موافق ہے 1 اور 2 کے ساتھ، عدد کے ساتھ. ایک ہے 3 سے 10، وہ جمع مجرور ہے. پھر 11 سے 99 واحد منصوب ہے. اور پھر سینکڑوں اور ہزاروں کا جو معدود ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے، وہ کیا ہے، واحد مجرور آتی ہے. یہ ساری کی ساری تفصیلیں انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل سے، اور پھر اسی سبق کے اندر اس کا کرنا ہے پریکٹس. اب عدد و معدود پڑھیں گے تو تم گھڑی کا ٹائم عربی میں بتا سکیں گے. جس کو عدد معدود کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ گھڑی کا ٹائم نہیں بتا سکتا عربی میں. سب سے مشکل ترین کام ہے. گھڑی تو بتا دیں گے لیکن جب منٹس بتانے ہو پلس کے ساتھ یا مائنس کے ساتھ، یہ بڑا مشکل ہے. پھر یہاں بندہ ہل جاتا ہے کیونکہ عدد معدود اس کے قواعد کا نہیں پتا، تو گڑبڑ کرے گا، وہ غلط پڑے گا سارا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہر عدد میں 3 قسم کا عدد ہے: مفرد، مرکب بنائی، مرکب معطوف. ہر عدد میں 2 قاعدے ہیں اپنے معدود کے حوالے سے. ہر عدد کے اندر 2 قاعدے ہیں، تو ٹوٹل قاعدے 6 بنیں گے. کتنے؟ 6. ایک عدد ترتیبی بھی ہوتا ہے، ہاں جی، وہ عدد توصیفی بھی کہتے ہیں اس کو. تو وہ عدد توصیفی یا ترتیبی، اس میں پھر معدود کے ساتھ اس کا بالکل ہمیشہ موافقت ہوتی ہے تذکیر و تانیث میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. کافی ہے آج کے لیے. کوئی سوال تو نہیں ہے کسی بہن کے ذہن میں؟ لا الہ الا اللہ. نعم. جی استاد جی، ایک 2 سوال تھے استاد جی. ایک تو جی یہ ہم جو ایک چھوٹا سا سوال جو میں پہلے کر لیتی ہوں، وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے مجھے یہ بتایا کہ ہمارا جملے کا عطف جملے پہ ہو سکتا ہے، پھر وہ لائک فرق نہیں پڑتا خواہ وہ جملہ انشائیہ یا خبریہ کا ایک دوسرے پہ ہو، یا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا ہو. یہ ہر طرح کا بیسیکلی جملہ ہے، تو جملے کا عطف جملے پہ ہو سکے گا، کچھ بھی ہو، چاہے جو جیسا مرضی ہو، معطوف اور معطوف علیہ. ٹھیک ہے استاد جی، ایسا ہاں ہی ہوگا؟ بالکل، اس میں ہوتا ہے عطف میں اچھا کوئی استاد جی. پرابلم، مغایرت ہو بس معنی میں، بس مغایرت ہونا اچھا چاہیے. استاد ٹھیک جی. ہے. ہاں جی. استاد جی مطلب السلام جیسے علیکم استاد جی. ایک اسمیہ کا مجھے صرف یہ ہو رہا تھا کہ اسمیہ کا خبریہ، اسمیہ کا فعلیہ پر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ مجھے ایک اور سوال تھا، تو وہ بھی اب واضح ہو گیا. بیسیکلی ہم نے جملے کو دیکھنا ہے، ہم مفرد پہ جملے کا عطف نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیز ہو سکتی ہے جملے جملے کا کا عطف. جملے پہ ہوتا ہے، دوسرا، بالکل. ہاں ٹھیک ہے جی. استاد جی. استاد جی دوسرا سوال مجھے تھا کہ حمزہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ کے اتنے زیادہ اصول کسی آتے ہیں، کسی اور حرف کے نہیں آتے، تو مطلب اس کی کوئی بہت اسپیشلٹی ہے کہ بالکل مطلب ہے. اس حمزہ کی ہاں محموز، ایک کوئی؟ محموز دیکھیں، محموز پوری ایک بحث ہے. صرف کے اندر ایک کتاب ہے، جو کتاب بھی آپ پڑھیں گے محموز کی، جو بڑی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، محموز ایک مستقل بحث ہے یہ.
پھر محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا ہے، محموز العین ہے، محموز اللام ہے۔ محموز الفا اور محموز اللام اس کو حمزہ متطرفہ کہتے ہیں، وہ حمزہ جو کہ طرف میں آتا ہے، شروع میں یا آخر میں۔ جو محموز العین ہے یہ حمزہ متوسطہ ہوتا ہے، یہ درمیانی کلام میں آتا ہے۔ اب اس جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام استاد جی جی، میرا ایک مشورہ تھا جی کہ اگر ہم یہ جو عدد ہم نے پڑھنے ہیں، اگر ہم امتحانات کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ سمجھنے کے لیے ہمیں موقع مل سکے گا، اور ابھی اگر ہم پیچھے دہرائی شروع کر دیں امتحانات کے حوالے سے 3 4 چیپٹر اگر آپ ہمارے سے کر لیں، تیاری کروا لیں۔ اچھا، یہ پیر کے دن کون سی تاریخ بنے گی خیریت سے؟ آج ہے نا 23، کل ہے جی جمعرات 24، پھر 25 25 29 بنے گی 26 سر جی، 29 29 29 کتنے نہیں دن سوری باقی؟ 28 سوری 28 28 28 29 30 پورا ہفتہ ہوگا۔ ایک ہفتہ ہے، ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں تو پھر نہیں، باقی سب بھی اس میں مشورہ دے دیں تو ہاں زیادہ بہتر ہوگا۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ گنتی میں، جو کہ آپ نے بہت زیادہ اس میں ماشاء اللہ سے آپ نے ہمیں کروانا ہے، تو اس کے لیے ہماری یکسوئی چاہیے ہوگی نا۔ زیادہ اچھی سمجھ آئے ہاں گی۔ جی، کیونکہ ابھی بہتر، تو ہم اب اس میں پھر امتحان میں ایسے لگے کرتے ہوئے ہیں ہیں، نا، تو اگلے ہفتے کو نا تکرار کریں گے 28 باب سے، جو جی تمارین ہے انشاءاللہ۔ نا وہ آپ سے سننی ہے، تم تھوڑی سی تیاری کر کے آ جاؤ، میں نے جی سننی ہے بالکل تم نے بالکل، ٹھیک ہو سنانی گیا ہے، ٹھیک ہے، استاد جی، تاکہ انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ اسی انشاءاللہ تعالی۔ بہانے تمہاری تیاری بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی صحیح انشاءاللہ بات، استاد جی، استاد صاحب بس بہت ایک بات کرنی تھی کہ آپ صرف یہ دیکھ لیں جی کہ اس طرح دہرائی ہو جائے گی، بہت اچھی بات ہے، سب کو فائدہ ہوگا، لیکن کیا ہمارا کورس کور ہو جائے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم رہتا جا رہا ہے، اور ابھی بھی ہماری عربی کا معلم کی بھی دوسری کتاب بھی رہتی ہے، تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ کروایا جا آپ سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بطیء میں ہوں یا دوسرے اساتذہ بھی ہے؟ کسی اور استاذ کی کتاب بھی کافی رہتی ہے، یعنی سب سے سست میں جا رہا ہوں؟ دیکھ لے کورس، اگر کوشش تو ہم کرتے ہیں حتی الامکان کی کورس مکمل ہو جائے، لیکن نہیں استاد جی، ایسا بالکل نہیں، ابھی ہم آپ کو اتنی مجھے زیادہ لگ نہیں رہا کہ بالکل 100% جو ہے نا یہ مکمل ہو جائے، کیونکہ جو عربی کا معلم ہے، ٹھیک ہے نا جی، اب دوسرا حصہ اس میں تو سارا صرف کا ہی ہے، جی جی، وہ تو صرف یہ تو استاد جی ہم نے پڑھ لی ہے، مطلب پڑھ علم لی تھا، الصرف اول مطلب ہم نے پڑھ لی ہے نا۔ اس میں یہ ہم کرتے ہیں کہ عبور کر لیں گے ہم جلدی جی جی، جلدی میں نا، دہرائی ہو جائے گی ہاں جی۔ جی، دوہرائی قسم کی سمجھ لے، ورنہ تو وہ اس میں بھی غالباً چند ابواب ہے، وہ ساری صرف کی ہی ہے جی جی دوسرے حصے میں، ٹھیک ہے، کوشش کرتے جی، ہیں جتنا ہو سکے، تو اب کیا کر سکتے ہیں، نہیں کیونکہ نہیں استاد جی، زیادہ تیز دوڑ لگائیں گے تو چیزیں رہ جائیں گی، پھر سمجھ نہیں آئے گا۔ نہیں آئے جی گا، جی بالکل بالکل، اس کا یہ فائدہ اصل نہیں میں ہے۔ عربی معلم کا جو حصہ اول ہے نا، یہ کافی اچھا، یعنی اس سے ہمیں بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ، تو خیر استاد جی، انشاءاللہ صرف کا یہ ہے کہ وہ تو ہم نے علم الصرف پڑھ لی ہے، اولین الحمدللہ، پڑھ لی ہے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ انشاءاللہ وہ جلدی میں ہو جائے گا، جلدی سے۔ انشاءاللہ، بس دیکھتے ہیں، یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تکرار کر لیتے ہیں اس کا، یہ جو جی تمارین ہے یہ انشاءاللہ پڑھ کے پھر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ استاد جی خیر ویسے کچھ۔ ہم جیسے اگر ٹائم کی اگر قلت ہوتی ہے تو جیسے وہ فرما رہی ہے تو ہم آگے کر سکتے ہیں، اور یہ ہم اپنے طور پہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی ٹائم ہم اپنا تکرار کا الگ کر لیتے ہیں یا اس کا آپس میں کر لیتے ہیں، اور آپ ہمیں کرواتے رہیں ہاں، آگے تاکہ اگر ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہوتا رہے۔ اگر یہ تمہارے ہو پاس جائے۔ ٹائم ہے اور تکرار کر سکتی ہیں، مطمئن ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو سبق چلائیں گے ہم آگے۔ استاد جی، لیکن جس طرح سے آپ ہماری اس میں سے غلطیاں نکالیں گے، اس طرح سے تو ہم تکرار میں نہیں خود سے کر سکتے، اچھا آپ کا تکرار۔ چلو انشاءاللہ ایک ہفتے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، خیر ہے، کوئی نہیں، جی جی بالکل بالکل اللہ سے استاد دعا جی، کرتے ہیں کہ وقت میں اللہ برکت ڈال دے انشاءاللہ، آمین آمین اللہ آمین۔ بہتر کرے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ جی 28 سبق سے کم از کم 3 4 سبق پڑھ کے آیا کریں، جتنا بھی جی ہو جی جی سکے، بالکل۔ بالکل۔ ہاں جی، جتنا بھی ہو سکے ہوں، انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
अच्छा जी, ये इस तरह से है कि ये 32 चैप्टर्स बनते हैं जो हमने कवर करने हैं, और अगर हम इसको 4 दिन पे डिवाइड करते हैं जो हमारे पास हैं, तो 8 चैप्टर्स पर डे बनते हैं। तो हमारा फिर टारगेट, अगर हमने इसको कंप्लीट कर लेना है, तो फिर इस तरह से ही होना चाहिए कि हम इसको 8 चैप्टर्स जो है ना अपनी तरफ से तैयार करें, और फिर जितने भी हो पाए, मतलब जैसे आप बताओ, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमें इसको करना ही है कवर, तो फिर हम इस तरह से करें कि इसको फिर हम 4 दिन में कवर करने की कोशिश करें। जी जी। आलिया, ये 32 नहीं बन रहे, ये 22 बन रहे हैं कैसे? हमने 28 चैप्टर हाँ के जी, बाद 50 तक 28 आना है से ना? 50 तक है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ ठीक जी, है, ठीक है। तो ओके, फिर तो आसान हो जाएगा, और ज्यादा आसान हो और ये जाएगा। बल्कि 22 भी नहीं, 23 बन रहे हैं। हाँ जी, 23 तो बन रहे 5 हैं। चैप्टर तो मिनिमम हमें करने ही चाहिए ना। 5 4 जी 20। जी 5 तो हाँ, हाँ 6 करना कर चाहिए। लेना, 6 चैप्टर करें, ताकि 23 तो है ना, तो फिर 6 चैप्टर एक दिन लास्ट में, एक दिन हल्का हो जाएगा, तो 6 चैप्टर्स पर डे। हाँ जी, ठीक इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह। तो अपना टारगेट ऐसे ही रखते हैं, बाकी भी अगर अग्री करते हैं तो, ताकि हम जी फिर उस आलिया जी, बेस पे अस्सलाम कम वालेकुम। कर लें। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आलिया जी, मैं ये कह रही थी, जैसे बिल्कुल सही कि आप कह रही हैं कि इतना इतना टारगेट रख के, और अगर हम इतने इतने चैप्टर्स का कोई भी बहन एक छोटा सा टेस्ट बना के ऐसे ही ग्रुप में लिख दे, तो हम अपने तौर पे उसको सॉल्व कर लें, अगर जो लोग तकरार ये में मैं नहीं आ इसके सकते। अंदर बड़ी नकारा हूँ टेस्ट बनाने के अंदर। वो जो उसके ऊपर बनाते हैं ना, क्या कहते हैं, किस पे, गूगल पे, वो मुझे गूगल नहीं आता, सौदा जी को शायद आता है, वो नहीं, वो उसमें बता अगर सकते टाइम हैं। लग रहा है ज्यादा, तो ऐसे पेपर पे लिख के जैसे हम बच्चों को देते हैं, तो मेरे जैसे नालायक थोड़ा उनको फायदा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, नहीं होना तो खैर चाहिए, तो वो ठीक है। क्योंकि शायद मैं सुबह वाली कोई तकरार अगर में कोई अगर एक दिन कर नहीं। सकता है और तो बता दे, कोई अगर ऐसा कोई टेस्ट प्रिपेयर कर सकता है, अगर कोई और उन 6 चैप्टर्स में से। और ये अरबी के चलिए, मौलम, वरना मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ, फिर अगर कोई और नहीं बेशक करा तो रफ्सा, फिर कोई रफ्सा बना के, आप अगर कोई ग्रुप में ना पसंद ठीक करे है। तो मैं आपसे कहूंगी आप मुझे बना दें। नहीं नहीं, वो हम ग्रुप पे डाल देंगे, जिसने करना होगा ठीक है, कर ले। ठीक है, ठीक ठीक है है, ना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कर ले खुद करके, और फिर उसको मतलब चेक कर ले। वैसे तो इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ व्हाट वी कैन डू इज कि अगर हम इंडिविजुअली भी हम कर लेते हैं, अगर हमने खुद ही उस तरह से करना है, तो किसी हर चैप्टर में से लाइक सॉर्ट एक हमने रिवाइज कर लिया, उसके बाद फिर 2 3 जो है ना वो लेके खुद से कर, उसको देख लें, जैसे आप करो। बट कर अब सकते जैसे हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। मैं ये कह रही थी कि 2 लोग होंगे ना, तो थोड़ा फायदा हो जाता है, जैसे खुद से बंदे को फिर मतलब जैसे घर के उसमें है तो हमारे अपने एक्सक्यूजेस, लेकिन हम सलाम जरा ठीक है, वालेकुम। निगलेक्ट कर देते हैं। सही है, आपकी ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही चलिए है? इंशाल्लाह। आपको होस्ट है? नहीं, रिकॉर्डिंग खत्म कर दें फिर, किसी को से होस्ट बनवा दें। नहीं, को होस्ट नहीं खत्म कर सकते वैसे, वो ही करेंगे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उस्ताद जी ने दोनों बुक्स के चैप्टर्स क्या बता दिया है, अरबी का मौलम और दूसरा भी? नहीं, अभी अरबी के मुअल्लम का बताना है। अभी उसका बताया तरीका का, जी वो एक दफा बता दे नसीम जी। जी, मतलब पूछिए पूछिए, क्या पूछना है 27 आपने? से 50 तक है, 27 से 28 से 28 27 से। 27 हमने पहले कर लिया था ना, 28 से 50 तक है। जी, 28 से ठीक है, 50 तक। अच्छा, 50 अगर साल तक आप कह रहे सौदर हैं तो सौदर जुमेरात को भी इंक्लूड करना है चाहे 28 आएगा। जी जी 28 से जी 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 28 आएगा। सौदा मैंने ये आप लोगों से मुशावरत के बगैर ही ये मशवरा दे दिया था। आप लोगों को नहीं नहीं, पता ठीक है। नहीं। देखें, जिस तरह से आपकी वैसे बात सही है कि अदद मादूद के जो चैप्टर्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके कवायद को याद रखना, ये सब करना, तो अभी चूंकि हमारे ऊपर इम्तिहान का जरा है ना, फिक्र है, तो शायद हम वैसी तवज्जो ना दे सके। तो अदद मादूद के चैप्टर्स अगर हम तसल्ली से पढ़ें तो बहुत अच्छी बात होगी। वो जितनी भी काउंट, वो 10 के करीब वो चैप्टर्स हैं पूरे, आई थिंक और 65 से। दूसरा जिस तरह से उस्ताद जी ने बताया ना कि मैं इस तरह से करवाऊंगा,
تو مجھے اس میں یہی لگا کہ پھر ہم واقعی میں اس طرح سے اس پہ ٹائم نہیں دے پائیں گے جس طرح کے دینے انہوں کا نے کیا حق بتایا ہوگا. کہ وہ کس طرح سے انہوں کرائیں نے گے؟ تو ماشاءاللہ سے انہوں نے تو بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ میں کس طرح سے اس اچھا، کو آپ لوگوں کو ہاں پھر کرواؤں گا آئی تھنک جی. یہی بہتر ہے کہ ہم امتحانوں کی انہوں بات نے کریں. ماشاءاللہ اتنی اچھی طرح سے انہوں نے ہمیں بہت لکھوانے کا اچھی بھی بات. انہوں نے ساتھ میں بولا ہے کہ میں لکھواؤں اچھا، گا بھی. اور پھر اس میں ماشاءاللہ انہوں نے وقت تک بتانے کا بتایا کہ آپ اتنے خود کفیل ہو جائیں گے کہ آپ گھڑی کا وقت بھی بتا سکیں گے، سیکنڈز تک میں بتا سکیں گے. ہاں تو پھر اصل میں مجھے آخری لگا 25 چیپٹرز پھر تو بہت جی ہاں تو پھر ضروری ہے مجھے یہ یہی سب لگا کے کہ لیے. اس پہ ہمیں بہت توجہ چاہیے ہوگی، تو کیونکہ ذرا سب کو ہی مشکل لگتا ہے یہ والے چیپٹر، ہوں، تو میں نے کہا ہوں. پھر میں تھوڑا سا ہمت کر لیتی ہوں. آپ سے اصل میں مشاورت تو نہیں کی تھی اصل میں جو لیکن چیپٹرز کتاب کے آخر میں آتے ہیں نا تو وہ ہر سال اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تیزی سے پڑھائے جاتے ہیں نا کیونکہ سلیبس کور کرنا ہوتا ہے، اور لیکن اسی جی میں وہ جی ساری جی جی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں جی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے نا. تو عدد معدود، ٹائم جی بتانا، یہ سب چیزیں طریقۃ جی الاسریہ میں ہم نے پہلے سال میں بہت تیزی سے کور کی تھی. وہی تھا کہ بس سلیبس کور کرنا ہے نا، جی لیکن وہ جی سمجھ میں نہیں آیا زیادہ. بہتر یہی ہے کہ جی تسلی سے کی جائے اور اچھے طریقے سے کی جائے. جی جی تو نسیم جب نسیم اب بالکل صرف لالچ یہی ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ہم سپیڈیں لگا رہے ہوں اور پھر وہ دیکھیں بات سیدھا سمجھ سے. دیٹ عالیہ واز جی دی اونلی کنسرن. باقی تو اللہ کرے کہ اللہ برکت ڈال دے اور یہ عالیہ جی انشاءاللہ لیکن ساتھ. میرا یہ نہیں مقصد آپ کا بالکل ہے ویلڈ پوائنٹ ہے، بالکل صحیح ہے. کہ مجھے تو عدد میں ایک ویسے ہی ایسی بتا چیز رہی ہے، ہوں. عدد ایک ایسی ہاں چیز ہے کہ جو ہماری روٹین میں تو استعمال ہوتا ہی نہیں جی ہے نا، تو وہ پھر جی جی استادگی سے بھولتا سمجھنا جو ہے جاتا ہے. وہ جی بہت بھول ضروری جاتے ہیں ہے. بہت. ایک کمال ایسا ہے کہ اس کو اتنا حالانکہ ہم نے پہلے سال میں نا اپنی طرف سے تکرار میں اس کو خوب، لیکن ابھی سب کچھ بھولا ہوا ہے، بالکل بلینک جی ہے. عدد معدود جی سارے قواعد یہ بھولے ویسے ہوئے بہت کنفیوژن ہی رہتی ہے ساری جی 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 وہ جی جب انلیس کوئی اچھی طرح سے کرا نہ دے اور ہم اس کی پریکٹس آئی کر تھنک نہ اس لیں کے تو بعد اور نا پھر اپلائی کرنا پڑے گا تھرو ریویژن آؤٹ جی ہمیں، ورنہ بھول بالکل جاتے ریویژن تو میں آپ سے رکھیں. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ ہم اس کو بعد میں بھی نا اپنی روٹین کی جو ہم کرتے ہیں نا تکرار، اس کے اندر ہم اس کو اپنی بول چال میں بھی جو ہے نا استعمال کریں. یہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رہے، اس کا ایک ہی حل ہے کیونکہ چیزیں پریکٹس سے ہی آپ کے اس میں آتی ہیں. دیکھیے کل بشرا بھی پریشان ہوتی تھی، حالانکہ وہ بہت ماشاءاللہ سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ جلدی پک کرتی ہے ماشاءاللہ سے، لیکن وہ بھی اس عدد اور معدود کے حوالے سے تھوڑی سی فکر مند تھی. تو میں نے پھر یہی مناسب سمجھا کہ میں دے دیتی ہوں مشورہ، تو پھر ہم بعد میں اس پہ شام ڈسکس کی کر لیں کلاس گے. نے کہاں تک پڑھ لیا ہے یہ شام کی کلاس تو بہت آگے ہے اس میں، یہ عدد معدود میں تو بہت انہوں نے تقریباً آدھے سے زیادہ چیپٹر پڑھ لیے ہیں یہ والے. اچھا. لیکن یہی ہے کہ عدد معدود سودا تو جی بہت اچھے آلموسٹ طریقے سے یہ عدد کے سارے میں نے جو 2-3 دن پہلے کو میں نے دیکھا تھا، دیٹ واز 2-3 دن پہلے کی میں وہ بات تو کر رہی ہوں، میں بھی 4 دن ملینز پہلے. تک تو چلے گئے وہ ہیں، تو یہ وہ تو عدد کے ملینز تک چلے 63 گئے ہیں، چیپٹر پہ تھے، ملینز. وہ 63 اچھا. چیپٹر پہ تھے. 75 ٹوٹل چیپٹرز ہیں، تو they were on to جی جی 63. تو they must be almost approaching the end now. مطلب ملینز میں اس چلے میں گئے ہیں، ملینز میں چلے گئے ہیں، اچھا. ملینز میں چلے گئے ہیں. تو ہم تو ٹھیک ہے، آلریڈی صحیح ہے. 45 سے رہ کچھ جائیں گے. چھوٹا ہے وہ دیکھ لیجیے. اب یہی تو اسکیجول سا ہے نا طریقۃ الاسریہ کا، جیسے آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے، تو اس کو آپ چیک کر لیجیے، نہیں تو پھر اس کو گروپ میں سینڈ کر دیتے ہیں. کس اور چیز وہ کا؟ طریقۃ الاسریہ کا کیا جی؟ طریقۃ الاسریہ کبھی عالیہ عدیل کہہ رہی تھی نا کہ ایک اسکیجول بنا لیتے ہیں، تو اس طرح وہ جی جی اسکیجول جی وہ بنا کے آپ کو ان باکس میں سینڈ کیے تو کائنڈلی چیک کر لیجیے. اوکے اوکے. اچھا صحیح ہے. اچھا بس صحیح ہے. وہ یہی میرا تھا سودا جی، میں نے یہ کہا تھا کہ ٹوٹل بنتے ہیں ہمارے جو چیپٹرز تو 23 جی جی. تقریباً بن رہے تھے. تو یہ تھا کہ ہم اس میں سے اگر پر ڈے 3 ہمارے پاس 4 کلاسز ہیں تو اس کو ہم پر ڈے کر لیں تو 6 چیپٹرز پر ڈے بنتے ہیں ہمارے، جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہماری کوریج ہو جائے پوری. ایک دو چیز جس جی جی. مقصد کے لیے کیا ہے تو وہ ہمارا ہو جائے. تو یہ تھا کہ 6 چیپٹرز ہو جائیں. پھر وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم اس میں سے کوئی چھوٹا سا ٹیسٹ بنا کے ہمیں کو دے دیا جائے تاکہ ہم اس میں سے کر لیں. تو وہ میں کہا آپ لائک 6 چیپٹرز اگر ایک دن کے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک لائک ہمیں ایک چھوٹا سا جی ٹیسٹ ہو جی جائے ہمارا. سودا جی، ہاں میں تو کہہ رہی تھی یہ کہ ایسے جیسے ہم لوگ جی جیسے، حمیرہ کہہ رہی تھی. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ چلیں میں اپنے طور پہ ہی ہم کر لیں گے بے شک، اور خود ہی چیک کر لیں گے، تھوڑی سی وہ ہو جائے گا نا کہ ہمیں کتنا آتا ہے. جی جی. اگر کوئی ٹیسٹ میں تو گوگل پہ بنا سکتی ہوں، لیکن آپ کے یہ پاس پتہ نہیں اتنا ٹائم ہوگا ہاں یا یہ نہیں، آپ کو کافی ڈسٹربنس لگتا ہے ہوگی. نا. ہاں کافی ٹائم اس میں لگتا ہے گوگل ہاں تو میں پہ کہہ رہی تھی کہ بنانے میں. ایسی پین سے لکھ کے نا، جو آپ لوگ جیسے کلاس کے مانیٹرز ہمیں سب دیتے ہیں، جو ماشاء اللہ سودا آپ لوگ پڑھنے والے سودا ہیں. اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ یہ جو پین سے بنائیں گے نا تو یہ آپ کو سینڈ کر دیں، آپ اس کو گوگل پہ اتار دیں، بس اس طرح سے کر لیں. نہیں وہ پھر وہ مسئلہ ہوتا ہے، گوگل میں ٹائم لگتا ہے. اصل میں ٹائپنگ اور وہ ساری اس کا ہاں اعراب لگانا ہے نا، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. اور
अच्छा चलिए इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर कोई बना सकता है टेस्ट, मेरे ख्याल में रखशंदा बड़े अच्छे अपनी क्लास के लिए बनाया करती थी शुरू में अपनी तकरार में। रखशंदा है यहाँ, मैं उनके ऊपर खाम अदबी के जी अगर मौलम के आप अदबी का मौलम के ऊपर भी जो है ना वो कुछ कर लें आप, अदबी का मौलम के ऊपर भी कुछ कर ले। जेट्स जो है ना एक उस्ताद जी का जो है ना वो हमारा वैसे एक बात है, हो जो भी टेस्ट बनाएगा सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा, तो ये आपको एक जी लालच दे रही हूँ। अच्छा, तरीका का जो है ना 3 दिन हमारे पास बनते हैं, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। बाकी तो अरबी के मौलिम के दिन हो जाएंगे ना, फिर 2 दिन उसके लिए होंगे हमारे पास। तो फिर कोशिश यही करें कि 3 दिनों में कंप्लीट हो जाए ना। हाँ, 8 चैप्टर्स करें। हाँ, असल में तो अरबी से उर्दू के, उर्दू से अरबी के जुमले अगर हमें आ जाए ना खुद से नहीं, अगर बनाने। वो तमरीन कर लेना हम लोग तो अपने तौर पे जैसे खुद से उस्ताद जी ने भी कहा कि अपना कर लें, और फिर उस दिन टेस्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि मदर उस्ताद रखशंदा जी का मैसेज आ उस्ताद गया जी कि वो टेस्ट बना लेंगी। अच्छा माशाल्लाह, भाई सबसे अच्छी रखशंदा की अब तैयारी हो जाएगी, तो ओके उन्होंने माशाल्लाह। वॉलंटियर कर दिया। हाँ शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ऐसा भी हो सकता है कि हम उस्ताद जी को बता दें कि हमने इतने चैप्टर तैयार किए हुए हैं, आप उनमें से किसी भी का जो जितना भी मतलब टाइम हो उसके हिसाब से, वो अगर 7 चैप्टर में तैयार किए हुए हैं तो उसमें से वो जिसमें से भी चाहे वो उस दिन हमारी रिवीजन करवा लें, ये भी तो जी हो जी, सकता है ना। हाँ ये भी बिल्कुल बिल्कुल। पिछली दफा मुझे याद है कि उस्ताद खुरम ने तो बहुत क्लियरली कहा था कि आप लोग बुरा ना मानिएगा, उन्होंने हमें ऐसे कहा था, आप लोगों को शायद याद होगा, कि तकरार आप लोग खुद करें, तकरार आप लोग खुद करें। तो इस तरह से मुझे याद है कि उनकी बात जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी तरह यही थी। लेकिन बहरहाल जिस तरह से भी सबको मुनासिब लगे, क्योंकि मेरा तो अभी भी यही ख्याल है कि हम ऑलरेडी शामालों से बहुत पीछे हैं, मजीद ये 2 हफ्ते हमारे इसी में निकल जाएंगे, इम्तिहानों में और तकरार में, तो साथ साथ के साथ तो बस फिर वो हम और ही पीछे रह जाएंगे। तो बस अभी बाकी अल्लाह अदद वक्त मादूद के चैप्टर तक पहुंचने में हमें कितने और चैप्टर्स बाकी है? नेक्स्ट चैप्टर है। अच्छा, अगले से शुरू हो रहा है। अच्छा अच्छा जी। अभी एक क्वेश्चन पूछ लूं जो आज पढ़ा हमने तरीक़तुल असरिया का। जी, देख पूछिए, अगर किसी को आता है जवाब तो कर हाँ जी, देंगे। अभी बस छोटा सा ही है, बस मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि यहाँ पे हुकूक कल वालिदैन आया ना, यानी कि काफ हुकूक का आया है, कि काफ के ऊपर जो फतह है वो मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की वजह से कोई ऐसा मसला है, क्या मसला है यहाँ पे? पीछे क्या है? हुकूक के पीछे क्या लफ्ज है? तारीफू यहाँ पे मेरी बुक पे तारीफा लिखा हुआ है, वैसे तारीफू होगा ना? ये कौन से चैप्टर की आप बात कर रही हैं? अभी जो उस्ताद जी ये पढ़ा जो के अभी गए अभी हैं। पढ़ा हम, कि वो जान ले हकूक वालिदैन के, हाँ, तारीफू वो होगा ना, जान ले। यहाँ पे तारीफा लिखा मेरे पेपर। तारीफ नहीं होना चाहिए कि जान ले, अमर का सीगा नहीं हो जाएगा ये? नहीं, तारीफा लिखा हुआ मेरे ऊपर, तारीफू होगा या हाँ नहीं नहीं, तारीफू? ता लगी हुई है तो फिर तो अमर का सीगा नहीं है। हाँ जी, हाँ, तारीफ। ये तारीफ, एक तो ये पूछना था कि ये तारीफू है ना, तारीफा लिखा मेरी बुक के ऊपर, और दूसरा हुकूकल वालिदैनी है, तो काफ के ऊपर जो हुकूक की काफ है ये तो फिर उसका वो बनेगा ना, वालिदैन के हुकूक, ये अगर उसके फेल ये मफूल बन रहे, इसलिए इस पर आया ना हुकूकल वालिदैनी। ये सौदा, ये पीछे जो खत्ता आया हुआ है, खत्ता आया हुआ है, इन्होंने ये उसको फेल मफूल को, बना, फेल हाँ पर ये मफूल होगा ना। ये अच्छा, ये मफूल बन जाएगा ना, तारीफ हुकूकल वालिदैन आ जाएगा, बस सही है। वो पहचान ले वालिदैन के हुकूक, उसको चाहिए कि अच्छा, पहचान ले। यानी जब कि भी ये मुजाफ मफूल के पीछे देखा करें कि क्या आ रहा है, मुजाफ कुछ नहीं आ रहा ना, हत्ता आ रहा है ना, हत्ता यकूना, वो तो बात खत्म हो तारीफा गई, है, कि वो तारीफा के हो। अच्छा, तारीफा वो हुकूकल। हत्ता की ओ, वजह से हत्ता आया ही होगा। की वजह से आ रहा होगा ना, क्योंकि हत्ता ये सारे के ऊपर चला जाएगा, उसमें ठीक है। ये हत्ता आया हुआ अनमुतल्लक़ है यकूना, ना नीचे की, सब पे अतफ हो रहा है ना उसका, नीचे भी वो इसी वजह से वो आया हुआ है ना, हत्ता की वजह से। उसका ईमान कवी हो और वो पहचान ले उस वालिदैन के हुकूक को, तो वो उसकी वजह से यहाँ पे फतह आ रहा था, अब हत्ता की वजह से। देखिए ना नीचे भी जब तारीफा आया ना, तो उससे पहले वो वाव अतफ का आया हुआ है ना,
اس دونوں کی طرح ساتھ آیا ہوا ہے واؤ کہ وہ اس کا عطف ہو رہا ہے, پر جہاں پر بھی آیا ہے نا تعارف تو وہاں پہ واؤ ساتھ میں آیا ہوا ہے. حتیٰ کے اوپر سب کا حتیٰ کی وجہ سے فتح آ رہا ہے سب کے اوپر جہاں جہاں ہاں سب کے اوپر, ہاں جی یہ سب کے اوپر جو ہے نا یہ اس نے اس کو. یہ بات سنیں, عائشہ کی جو بات ہے پلیز اس کو نظر ثانی کر لیں, کوئی پرسنل چیز نہیں ہے, لیکن یہ آپ دیکھ لو کہ ہم آلریڈی یہ نومبر اینڈ ہو رہا ہے, ہمارا مڈ میں فیبروری میں ایگزام سٹارٹ ہونے ہیں, تو ہمارے پاس جنوری ہے اور ڈسمبر کا بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ نومبر کا ویک نکال لیں گے اور ڈسمبر کا بھی مڈ تک چلا جائے گا, 10 تاریخ تک ہمارے ایگزام 9 تک ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس صرف 1.5 مہینہ رہے گا جس کے اندر ہم نے یہ بھی کرنا ہوگا, اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہوگا, دوسری کتاب بھی کرنی ہوئے گی اچھا بیسیکلی. پھر ہم اس طرح کر سکتے ہیں عائشہ کہ ہم لوگ یہ کاؤنٹنگ والا چیپٹر جو ہے نا یہ ہم امتحان کے بعد ہی پڑھ لیں, لیکن ہم عربی کا معلم جو ہے نا اس کو کنٹینیو کر لیں اگر مطلب either way, but یہ جسٹ میں اس کا دیکھ رہے کہ آپ ایونچوئل ٹائم کو دیکھ لو کہ ہمارے پاس ایکچولی بہت تھوڑا ٹائم. میں آپ کی بات کو فالو کر رہی ہوں, لیکن ہاں میں یہ جی, کہہ رہی ہوں کہ ہم کاؤنٹنگ والا جو چیپٹر ہے اس کو امتحان کے بعد ہی رکھیں, لیکن ہم وہ جو وقت ہے اس کو سارا عربی کے معلم کو دے لیں, کیونکہ اس کا دوسرا جز بھی ہے نا عربی کا معلم کا, تو ہم اس کو جی جو ہے جی نا وہ اگر مکمل کر لیں تو بالکل پورا either ہفتہ ways, ہم مطلب یہی پڑھ لیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جو مرضی کریں, بٹ ایٹ لیسٹ ہماری کور ہوتا رہے نا کچھ چیزیں کہ تو ہاں تو ہم یہ ٹھیک ہے, اس پہ پھر اسٹاپ نہ کریں. آپ عربی کا معلم کر لیں, اور ویسے ہم تکرار میں جو ہے وہ اپنے 7 5 چیپٹر جو ہے نا وہ روزانہ کی بیس پہ پھر رکھ لیں, پرفیکٹ, کوئی بیچ میں کوئی ہاں ٹائم تو ہے نہیں ہے امتحانات کے لیے. وہ ہم اس طرح سے کر لیتے نا, جو ہماری 9 to 10 ہوتی ہے تکرار ہم کرتے ہیں, اس میں سے 15 منٹ ہم رکھ لیں, اس کے اندر صرف جو ہے نا عربک جو ہے اس کے اندر عربی کے وہ کوئکلی ہم ٹرانسلیشن کوشش رکھ لیں نا, کرتے ہیں. بس ٹرانسلیشن رکھ لیں صرف. ہاں اور اگر ہاں کوئی ٹیکنیکل چیز ہے وہ عربی میں ترجمہ ہی ہوتا ہے کہ اردو سے عربی میں کریں, جی, ہم اردو میں اور پھر بھی کر لیتے ہیں. اگر کسی کو اس کے علاوہ کوئی اس میں چیز نہیں سمجھ آ رہی تو وہ اس میں سے پوچھ لے, وہ پوچھ لیں, لیکن باقی ٹھیک جو ہے ہے بالکل اس طرح سے کر لیتے ہیں. دیٹ از پرفیکٹ بیکاز وی کانٹ افورڈ ٹو ویسٹ ٹائم ان استادوں کے جو ہے نا تھوڑا سا وہ ٹائم صاحب لگے گا. بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ آپ لوگ اب چھٹی مت مانگیے گا اور اس طرح سے, کیونکہ ان کو بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی چیزیں رہتی ہیں اور ہم جتنا ان کو ڈیلے کریں گے پھر وہ ہمارے دماغ میں فکس ہی نہیں ہوتی ہے, جتنی ہم دیر سے ان کو پڑھیں گے فکس ہی نہیں ہوں گی دماغ میں. ایگزامس والے دنوں میں تو دیکھو پورا ہفتہ ہمارا نکلے گا ہی نکلے گا, وہ باقی کلاسز نہیں چلنی, اوپر سے پھر ہمارا یہ بس بھی ہو جائے گا. تو ٹھیک ہو گیا نا کہ اب ٹھیک ہے ہم عربی کا معلم جو ہے انشاءاللہ, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ آج یہ ہمارا آخری چیپٹر تھا. اس کے بعد ہماری جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے نا درس الرابع و خمسون, اس میں ہماری کاؤنٹنگ کل شروع ہم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے تو استاد جی کو نا ہم کل انفارم کر دیں گے کہ اس طرح سے ہم نے جی آپس میں مشورہ کیا جی ہے, تو جی جی ہم جی 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 اب جی اسی کو ماشاء اللہ کنٹینیو اتنے کرتے ہیں. سویٹ ہے کہ ان کو جو بھی کہتے ہیں نا وہ فوراً مان جاتے ہیں, بہت ہی الحمد مشکل للہ